اس وقت امت کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک ہیجان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ کونین، شہزادی رسول، جگر گوشہ رسول، مادر حسنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک جملہ ایسا بولا گیا ہے کہ جو جملہ ہماری سماعتوں میں اس انداز سے آیا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی نہیں سنا اس سے قبل، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی وہ توہین سمجھی جاتی ہے کہ جو توہین آج سے پہلے ہماری سماعتوں کی نظر نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا خطا پر تھیں، وہ جب تک مانگتی رہی وہ خطا پر تھیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ حدیث کے خلاف مطالبہ کر رہی تھیں، اس وجہ سے وہ خطا پر تھیں۔ میں نے کہا آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام تو سمجھ نہیں آیا، فاطمہ الزہرا تو کجا ہے؟ آپ فاطمہ الزہرا کے شہزادے امام حسن کو سمجھیے، آپ فاطمہ الزہرا کے شہزادے امام حسین کو سمجھیے، جن کے بیٹوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر وہ تشریف لے کے آئے تو رسول اللہ اپنی حدیث کو روک دیتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث شریف موجود ہے، المعجم المناقب کے اندر عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں سمعت ابی بریدہ، میں نے اپنے والد بریدہ سے یہ سنا ہے، یقول، وہ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اذ جاء الحسن والحسین علیہما السلام، جبکہ امام حسن اور امام حسین دونوں تشریف لائے، علیہما قمیصان احمرانی یمشیانی و یعصرانی، انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہن رکھی تھیں اور وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، قمیصیں لمبی تھیں، قمیصیں پاؤں میں اٹک رہی تھیں تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جب حضور نے ان کو دیکھا فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، فحملہما ووضعہما بین یدیہ، حضور نے ان دونوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے سامنے بٹھا لیا، ثم قال، پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی بڑا امتحان ہے، نظرت الی ہذین الصبیین، میں نے ان دونوں بچوں کی طرف دیکھا، یمشیانی و یعصرانی، یہ دونوں چلے آ رہے تھے اور یہ لڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے، فلم اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہوا، حتی قطعت حدیثی، حتیٰ کہ میں نے اپنی حدیث کو منقطع کر دیا، حدیث کو روک دیا امام حسن کے لیے، حدیث کو روک دیا امام حسین کے لیے، ورفعتہما، پھر میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ یہ رفعتہما کا لفظ بتا رہا ہے کہ حدیث کو روک کر سرکار دو عالم نے حضرت امام حسن کی شان کو وراء الورا بیان کیا ہے، امام حسین کی شان کو وراء الورا بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ سنت رسول ہے کہ اگر حدیث بھی بیان ہو رہی ہو اور امام حسن و حسین تشریف لے آئے تو حدیث کو روک لینا اور امام حسن و حسین کی شان بیان کرنا اور ان کو اٹھا کر دنیا کے سامنے رفیع مقام میں ظاہر کر دینا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ تو ہے ان کے شہزادے۔ اب آئیے حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اگر حدیث کے خلاف ان کا موقف ہو تو وہ خطا پر ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں، یہیں ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، باب ما جاء فی فضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت کا جو باب قائم کیا امام ترمذی نے، اس کے اندر یہ حدیث شریف آئی ہے، اور اسے امام ترمذی نے لکھا ہے وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حدیث شریف مسور ابن مخرمہ سے ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا ہے، یقول وهو علی المنبر، وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر کے اوپر، ان بنی ہشام ابن المغیرہ، بنی ہشام جو ہیں ابن مغیرہ، استأذنونی فی ان ینکحوا ابنتہم علی ابن ابی طالب، وہ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیں، فلا آذن لہم، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، حضور فرماتے ہیں میں ان کو ہرگز اجازت دینے والا نہیں ہوں، ہرگز اجازت دینے والا نہیں ہوں، پھر ہرگز اجازت دینے والا نہیں ہوں، الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو علی ابن ابی طالب طلاق دینے کا ارادہ کر لے پھر ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وینکح ابنتہم، پھر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، فإنها بدعة منی، اس لیے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، یریدونی ما غابہا، وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے، ویؤذینی ما آذاہا، اور وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ حدیث کو لا کر پیش کر کے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا خطا پر ہیں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ مولا کائنات جو ساری امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، حضور نے فرمایا اقضاکم علی، تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی ہے، اس قاضی کے پاس تو دلیل تھی، بغیر دلیل کو تو وہ نکاح کی طرف نہیں گئے تھے، وہ دلیل یہ تھی قرآن کریم کی، فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اجازت دی ہے قرآن کریم نے کہ اگر کسی کے اندر یہ استطاعت ہو وہ 2 سے شادی کر سکتا ہو، عورتوں سے 2 سے کرے، 3 سے کرنا چاہتا ہو 3 سے کرے، 4 سے کرنا چاہتا ہو اور استطاعت ہو وہ 4 سے کر سکتا ہے۔ نص قطعی سے دلیل جب مولا کائنات کے پاس موجود تھی
تو پھر اس کے بعد منع کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے جو حدیث شریف نے بتائی ہے، وہ اذیت فاطمہ ہے، وہ تکلیف فاطمہ ہے۔ اذیت فاطمہ اذیت مصطفیٰ ہے، تکلیف فاطمہ تکلیف مصطفیٰ ہے۔ قرآن کریم کی صریح نص جب موجود ہو، اس کے باوجود بھی رسول اللہ اگر اجازت نہیں دے رہے تو ثابت ہوتا ہے کہ آیت حکمن منسوخ ہو جاتی ہے۔ جہاں فاطمہ الزہرا کی اذیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، آپ حدیث کی وجہ سے انہیں خطا پر کہتے ہیں، یہاں تو آیت حکمن جاری نہیں ہو رہی ہے۔ مولانا کہیں سے تحقیق میں خطا ہوئی ہے، اپنی تحقیق کے اندر نظر ثانی فرمائے۔ فاطمہ الزہرا کی اذیت، فاطمہ الزہرا کو تکلیف دینا، ان کو خطا کار ظاہر کرنا یا خطا پر ظاہر کرنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ تمام معاملات یہ اعمال کو تباہ کر دینے والے معاملات ہیں، یہ ولایت کو سلب کرنے والے ہیں، یہ علم کو سلب کر دینے والے ہیں، یہ ایمان کو سلب کر دینے والے ہیں۔ اگر کوئی فاطمہ الزہرا کا موذی ہو، موہن ہو، اس کا نہ ایمان باقی رہتا ہے، نہ اس کا عقیدہ باقی رہتا ہے، نہ اس کا علم باقی رہتا ہے۔ ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے صحیح معنوں میں رجوع سامنے آئے گا۔ آپ کا رجوع قسطوں میں آ رہا ہے، یقیناً آپ صحیح معنوں میں اپنی شرمندگی کو ظاہر کرتے ہوئے اور ندامت کے احساس کے ساتھ بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں معافی کے خواستگار ہوں گے، بارگاہ مصطفیٰ میں معافی کے خواستگار ہوں گے۔ یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ آپ کا اور ہمارا جس طبقے سے تعلق ہے، اس کی تو پہچان ہی ادب ہے، اس کی تو پہچان ہی عشق ہے، اس کی پہچان ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ ہم تو اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں کہ اگر ان کو کوئی پالکی میں کوئی سید اٹھا لے تو اعلیٰ حضرت کے وجدان میں یہ بات آ جاتی ہے بغیر کسی کے بتلائے ہوئے کہ مجھے یقیناً کسی سید زادے نے اٹھایا ہوا ہے۔ پالکی کو نیچے رکھا جائے، پھر اسی سید زادے کو انہوں نے پالکی میں بٹھایا اور بٹھا کر منزل تک لے کر چلے گئے۔ آپ کس راہ پر چل نکلے ہیں؟ یہ ہمارا طریق نہیں ہے، یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور تمام اہل سنت کو ہدایت پر گامزن رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ Truth TV